قاری احمد علی زندہ باد، قاری احمد علی زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر. دکھتی بات ہے، ہم کو تھوڑا اچھا لگتا ہے. وہ اس وقت کی بات کرتا ہوں جب حافظ عبدالرؤف آپ بھی جوان تھے، میں بھی جوان تھا، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، تو تھوڑا اچھا لگا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب نے جو بیان فرمایا ہے، اس بیان کے اندر یہ بتایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فوج کیسی تھی. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ قاری صاحب کے اس بیان کو پورا سماعت فرمائیں. دوستو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پیسہ جو ہے نا، پیسہ بولو، پیسہ کتنا ہے ہمارے پاس؟ کتنا ہے؟ ہاں، کوئی بہت بڑا ہوگا، 10 کھوکا، 20 کھوکا، 100 کھوکا. بھائی میں تو دل سے دعا کرتا ہوں اللہ اور برکت دے، اللہ سب کے جان مال عمر میں خوب برکت دے. لیکن حضرت عمر جتنا مال ہمارے پاس ہوگا، میں نے پورا مجمع بولے نا، حضرت عمر کے پاس جو مال تھا، جو مال بیت المال تھا، ویسا مال کسی کے پاس ہو. اکیلے حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتے تھے. 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے تھے. کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یعنی ایسا نہیں کہ پیسہ ہو تو آدمی کو اللہ کا ڈر نہیں لگتا. اچھا میں یہ بتاتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیسہ تو تھا، بولو تھا کہ نہیں تھا؟ علم کتنا تھا؟ حافظ تھے نا، ارے بولو نا، حافظ تھے، قاری تھے، عالم تھے، مجود تھے، مفسر تھے. علم اتنا تھا، اتنا علم تھا کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، لو کان بعدی نبی لکان عمر. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. پورا مجمع بولے میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. لیکن ہمارے نبی فرماتے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے، کون ہوتے؟ عمر. نبی آنے والے نہیں، ہمارا یقین ہے ہمارے نبی خاتم النبیین، کوئی نبی آنے والا نہیں. لیکن ہمارے نبی فرماتے اگر اللہ میرے بعد کسی کو نبی بناتے بفرض محال، تو اللہ کس کو نبی بناتے؟ حضرت عمر کو نبی بناتے. میرے دوستو یہ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہے. مطلب مال کا اعتبار دیکھو تو ہم سے بہت زیادہ مالدار، بولو ہم سے بہت زیادہ مالدار. ہمارے پاس ایک گھر اور ایک فیکٹری تو پریشان ہو جاتا. وہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتے تھے. اور علم اتنا کہ ہمارے نبی فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر نبی ہوتے. تو علم بھی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے حضرت عمر نے ایک لشکر بھیجا قادسیہ. کہاں لشکر بھیجا؟ قادسیہ ایک جگہ کا نام ہے. حضرت عمر بادشاہ ہے، امیر المومنین نے ایک لشکر بھیجا قادسیہ. اچھا جو لشکر آپ نے بھیجا نا قادسیہ، وہاں کے کمانڈر بنے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص. بولو حضرت سعد بن ابی. یعنی حضرت عمر نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو تیار کیا، ایک پورا لشکر دیا اور کہا جاؤ. کہاں جاؤ؟ قادسیہ جاؤ. اب حضرت سعد بن ابی وقاص چلے گئے قادسیہ. ایک زمانہ گزر گیا، کوئی خبر نہیں وہاں سے. ارے بولو کوئی خبر، کیونکہ وہ زمانہ ٹیلی فون کا نہیں تھا، وہ زمانہ موبائل کا نہیں تھا، وہ زمانہ کچھ بھی مطلب لیٹر ویٹر کا اتنا زوردار زمانہ نہیں تھا. تو حضرت عمر اتنے پریشان کہ زمانہ ہو گیا، اتنا بڑا لشکر گیا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص اس میں گئے ہیں، حضرت خالد ابن ولید اس میں گئے ہیں، حضرت اسامہ اس میں گئے ہیں، بڑے بڑے صحابہ گئے. کون جیا، کون مرا، کون شہید ہوا، کون غازی ہوا، کچھ. تو حضرت عمر کیا کرے؟ حالانکہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے، پیسوں کی کوئی کمی نہیں، علم اور عمل کی کوئی کمی نہیں. لیکن روز صبح میں چلچلاتی گرمی میں وہاں قادسیہ کا جو راستہ، جو قادسیہ سے جو راستہ آتا تھا نا، وہ راستے میں بیٹھ جاتے تھے. اور ایسا بیٹھ جاتے جیسے کوئی غلام بیٹھا ہوا ہو، اور ہر آنے والے کو پوچھتے بھائی قادسیہ سے آتے ہو، قادسیہ سے آتے ہو. کوئی اگر کہے کہ ہاں ہم قادسیہ سے آتے، تو حضرت عمر کھڑے ہو جاتے. بھائی وہاں کی کچھ خبر ہے؟ تو کہتا نہیں ایسی کوئی خبر نہیں، ہم تو کاروبار کرنے گئے تھے، اپنا کاروبار کیے اور واپس آ گئے. یہ حضرت عمر روزانہ، بولو روزانہ، چلچلاتی گرمی میں راستے پر بیٹھے اور ہر آنے والے کو قادسیہ. میرے دوستو کیا محبت کا عالم ہوگا. آج یہ محبت کہاں چلی گئی میرے دوستو؟ کہاں چلی گئی محبت؟ کہاں چلی گئی؟ آج تو ہم کو اس کی بھی فکر نہیں. کوئی مہمان ہمارے گھر آیا نا، اتنی فکر ہوتی کہ اس کو کھانا کھلانا ہے. لیکن وہ مہمان نے کھانا کھایا، ایک بار گھر چھوڑا، تو تیرا میں میرا، تو تیرے گھر پہنچا نہیں پہنچا، ہم نے کبھی اس کے بارے میں انکوائری نہیں کی. یہ حضرت عمر نے چونکہ لشکر بھیجا ہے، قادسیہ بھیجا ہے، کھڑے تھے دھوپ میں، چلچلاتی گرمی میں.
ایک دن کیا ہوا، حضرت عمر اسی چلچلاتی گرمی میں تھے، کوئی آدمی گھوڑا لے کے آ رہے ہیں، تڑا تڑ گھوڑے کو ایڑ مارتا ہوا آ رہا ہے. حضرت عمر نے روکایا ہے بھائی. تو اس نے دیکھا حضرت عمر کا میلا کپڑا، پھٹا پھٹا کپڑا، پھٹی چپل. تو کہا او غلام میرا راستہ مت روک، میرے کو امیر المومنین سے ملاقات کرنا ہے. تو حضرت عمر نے کچھ نہیں کہا. کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا قادسیہ سے آ رہا ہوں اور سعد بن ابی وقاص نے مجھے بھیجا ہے. تو حضرت عمر تو خوش ہو گئے، میرا مقصد حل ہو گیا، کھڑے ہو گئے. کہا رکا تیرا گھوڑا رکا. اور سعد بن ابی وقاص کا کیا حال ہے؟ تو اس نے عمر کو یوں دھکا دیا، غلام ہٹ، میرے کو آگے جانا ہے. یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑ ماری اور بھاگا، اور وہ تو گھوڑے پہ چلا. حضرت عمر پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. حضرت عمر کے پاس تو گھوڑا نہیں تھا. حضرت عمر وہ گھوڑے کے پیچھے بھاگ رہے. اس کو کہہ رہے تو تیرا گھوڑا چلاتا رہے، تو رکنا نہیں، میں بھاگ رہا ہوں، لیکن مجھے اتنا بتا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا کیا حال ہے. کہا کہ انہوں نے یہ پیغام دیا ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ ہم جیت گئے، یہ کہا ہے کہ قادسیہ میں اسلام زندہ ہو گیا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم لوگ ہوتے ہیں نا ہم جیت گئے، ہم کیپٹن تھے، ہم نے پوری ٹیم کو سمیٹا. کہا حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا ہے اسلام قادسیہ میں زندہ ہو گیا. حضرت عمر دوڑ رہے، دوڑتے ایک چپل بھی نکل گیا. ایک ہی چپل میں حضرت عمر دوڑ رہے، دوڑتے پوچھا خالد ابن ولید کا کیا حال ہے؟ کہا وہ بھی ٹھیک ہے. کہا اسامہ کا کیا حال ہے؟ کہا وہ بھی ٹھیک ہے. کہا کتنے شہید ہو گئے؟ کہا اتنے شہید ہو گئے. حضرت عمر دوڑے جا رہے. جب مدینے کی باؤنڈری میں داخل ہوا نا وہ گھوڑا، حضرت عمر دوڑتے تو مدینے والوں نے کہا امیر المومنین آپ کے پاؤں میں چپل نہیں، آپ دوڑ رہے، آپ پسینہ ہو گئے. اب اس نے گھوڑے کو بریک لگایا، یوں پیچھے مڑ کر دیکھا. کہا آپ امیر المومنین؟ حضرت عمر نے کہا. وہ نیچے اترا اور نیچے اتر کر کہا میں آپ ہی کو ملنے آیا. تو حضرت عمر کہتے میں بھی تو تیرے ہی ملنے کا انتظار کر رہا تھا، تو میرے ملنے کا انتظار کر رہا. کہتا ہے میرے کو معاف کرنا، آپ کو بہت دوڑایا، کتنے کلومیٹر دوڑا ہے مجھے معلوم ہی نہیں آپ امیر المومنین. کیا جواب دیا. ہم ہوتے تو معلوم نہیں کتنے تماچے مار دیے ہوتے، کتنے کوڑے مار دیے ہوتے. حضرت عمر نے زور سے چیخ ماری. کہا امیر المومنین نہیں. کہا آپ عمر امیر المومنین؟ کہا لوگ کہتے ہیں مجھے امیر المومنین، میں امیر المومنین نہیں، پہلے بھی محمد کا غلام تھا، آج بھی محمد کا غلام ہوں. پہلے بھی میں محمد کا غلام تھا، آج بھی میں اسی محمد کا غلام ہوں. تو کہا میں نے آپ کو اتنا دوڑایا، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اسلام کے واسطے اگر میں دوڑا تو کون سا بڑا کام کیا؟ اور کہا مجھ سے معافی مت مانگنا اور مجھے بہت بڑا مت سمجھنا، مجھے امیر المومنین مت سمجھنا. میں امیر تو اس وقت رہوں گا جب قیامت میں اللہ اور رسول کہیں گے عمر ہم تجھ سے راضی ہو گئے. جب قیامت کا دن آئے گا اور عمر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، عمر اپنے مصطفیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، اور مصطفیٰ کہہ دیں گے تو میرا امتی عمر ہے، اور اللہ کہہ دیں گے تو میرا پیارا بندہ ہے. تب مجھے امیر المومنین جو چاہے وہ کہہ دینا، ابھی مجھے امیر المومنین مت کہو. اور میں پہلے بھی مصطفیٰ کا غلام تھا، آج بھی مصطفیٰ کا غلام ہوں. میرے دوستو یہ واقعہ ہم کو کیا سکھاتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ دکان مل گئی، نوکر کو گالی دو، ماں بہن کی گالی دو. کہیں ہم پڑھانے بیٹھ گئے، میرے جیسا بیان کرنے بیٹھ گیا. میرے دوستو ہر وقت یہ سوچو اللہ نے ہم کو دینے والا ہاتھ بنایا، وہ چاہتا تو ہمارا لینے والا ہاتھ بھی بنا سکتا تھا. صحیح ہے کہ نہیں؟ مجھے ابھی بھی برابر یاد ہے، اللہ بہت اچھا رکھے، یہ مولانا جاوید نندربار بیٹھے، ان کے استاد مولانا عبدالرحیم عقل کنواں والے، مولانا عبدالرحیم عقل کنواں والے، میرے بھی وہ استاد کی طرح یہ مولانا عبدالرحیم عقل کنواں والے. حافظ عبدالرحیم بہت سننے کی بات ہے. میرا ایک سیندوا کے آگے میرا بیان تھا، وہ بیان میں یعنی میں گاڑی سے اتر ہی نہ پاؤں، میرے کو اترنے کو گاڑی میں سے 40 منٹ لگے، کیونکہ وہ سارا مجمع قاری احمد علی زندہ باد، قاری احمد علی زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر. دکھتی بات ہے، ہم کو تھوڑا اچھا لگتا ہے. وہ اس وقت کی بات کرتا ہوں جب حافظ عبدالرف آپ بھی جوان تھے، میں بھی جوان تھا، اس وقت کی بات کر رہا ہوں. تو تھوڑا اچھا لگا. کہا کیا معلوم ہے، وہ مولانا عبدالرحیم صاحب آئے اور میرے کان میں آ کر کہتے ہیں الحمدللہ پڑھتے جاؤ، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات پڑھتے جاؤ. وہ اللہ نے تمہیں یہاں رکھا، ورنہ نعرہ مارنے والوں میں تم کو بھی کھڑا کر سکتا تھا. صحیح میں اس وقت بہت رویا، اور ابھی بھی سوچتا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے، بلکہ کچھ دن پہلے کیا 2 دن پہلے ہم نے اناج کو تقسیم کیا وہاں لمبایت میں، اون میں،
कोसाड़ में, मैंने नहीं किया, कुछ अहबाब आए थे, उन्होंने लीगली तौर पर सारा प्रोसीजर किया और बहुत अनाज बांटा, मेरे ख्याल से नहीं तो 40-50 लाख का उन्होंने अनाज तकसीम किया। तो मैं वहाँ कोने में बैठा था, कुर्सी पर बैठा था, मेरे को बयान करना था, मैंने बयान कर लिया। अब कोने में बैठा था, मैं कोने में बैठे बैठे सोच रहा था, हाफिज अब्दुल रऊफ साहब, मर्दों की लाइन लगी हुई है, फिर उसके बाद में औरतों को बुलाया जाता है, उसके बाद में बच्चों को बुलाया जाता। मैं सोचने लगा इन औरतों में मेरी बीवी भी तो खड़ी हो सकती थी, मेरी बेटी भी तो खड़ी हो सकती थी, मैं भी तो ये लाइन में खड़ा हो सकता था। और उसका करम है, क्या देखा उसने कि उसने बयान करने के वास्ते यहां पर बुलाया। यहां हम शरबत पी रहे, चाय पी रहे, भजिए खा रहे, खमन खा रहे, आराम से बैठे। अरे वो चाहता तो मेरे को भी खड़ा करता, मेरी बीवी, मेरी बहन, मेरी बहू को भी खड़ा करता, और हम उसका क्या बिगाड़ सकते थे। इसलिए मेरे प्यारों, क्यों होशियारी करते हम अल्लाह के सामने, क्यों होशियारी करते, क्यों लोगों का हक मार मार के बैठे। भाई किसी का 10,000 रुपया कर्ज लिया है, या हमारे को अल्लाह ने लाख दिया है, 2 लाख दिया है, 5 लाख दिया है, हमारे पास नया से नया ऑरेंज कलर का मोबाइल आ गया, हमारे पास नया से नया यूट्यूब आ गया, हमारे पास अच्छे से अच्छा कंप्यूटर आ गया, हमारे घर में टीवी आ गई, हमारी बीवी का पर्स आ गया, हमारे पास पूरा मेकअप सेट बीवी का आ गया, मगर जिसका 10,000 बाकी है वो बाकी का बाकी है। और इतनी हिम्मत कि नहीं देना, जा क्या कर लेगा तू, क्या कर लेगा तेरा बाप, क्या कर लेगा। मेरे दोस्तों, क्या कर लेगा मालूम, क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि जब मर जाएगा तेरे जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। हमारे नबी फरमाते कोई भी इसके जनाजे की नमाज पढ़े, इसके जनाजे की नमाज कबूल नहीं होगी। मेरे प्यारों, हाथ जोड़कर आपसे अपील करता हूं, अल्लाह से डरो। बोलो अल्लाह से डरो, किसी का नुकसान मत करो, और अगर किया है तो उससे माफी मांग लो। मैं आपको मालूम है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे रास्ते से गुजर रहे थे मदीने पाक में। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे थे। आपने हजरत अबू हुरैरा को देखा। अबू हुरैरा एक दरख्त लगा रहे हैं। बोलो, हजरत अबू हुरैरा एक दरख्त लगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ से गुजर हुआ तो हमारे नबी ने पूछा, माँ बालू का या अबा हुरैरा। हमारे नबी ने कहा, अबू हुरैरा क्या कर रहे हो। तो हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया, ये मेरा घर है और घर के बाहर मैं खजूर का दरख्त लगा रहा हूँ। ये मेरा घर है और घर के बाहर, बोलो, मैं खजूर का दरख्त लगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे अच्छा दरख्त न बताऊँ, इससे अच्छा तुम्हें दरख्त न बताऊँ। तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा, इससे अच्छा दरख्त का क्या मतलब है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं वो चीज़ तुम्हें बताता हूँ, अगर करोगे दुनिया का दरख्त फलेगा न फलेगा, मगर अल्लाह जन्नत में तुम्हारा दरख्त लगा देगा। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। यानी दुनिया का ये दरख्त बढ़ेगा न बढ़ेगा, खजूर देगा न देगा, लेकिन मैं जो तस्बीह बताता हूँ वो तस्बीह तुम पढ़ोगे, हर तस्बीह पर अल्लाह जन्नत का एक दरख्त लगाएगा। बोलो, हर तस्बीह पर अल्लाह जन्नत का एक दरख्त लगा। ये तो हमारे नबी ने किनको कहा, हज़रत अबू हुरैरा को। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, बोलो कहाँ गए, मेराज पर, और जब आप 7वें आसमान पर पहुँचे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो गई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात 7वें आसमान पर खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई, और बहुत देर तक हमारे नबी और हज़रत इब्राहीम और हमारे नबी 7वें आसमान पर बात कर रहे। बात करते करते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे प्यारे नबी, आपकी उम्मत को मेरा सलाम कह देना। पहली बात क्या बताई, आपकी उम्मत को मेरा सर। और दूसरी बात क्या बताई मालूम, ए प्यारे नबी, ये जन्नत जो है ना, जन्नत, इसकी ज़मीन बहुत प्यारी है, इसका पानी बहुत मीठा है। बोलो, जन्नत की ज़मीन बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, और जन्नत का पानी बहुत मीठा है। लेकिन मेरे प्यारे नबी, जन्नत में दरख्त लगाना है। बोलो, जन्नत में। तो हमारे आका साथ हमने वहाँ 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा, मेरे को ये बात तो समझ में आ गई कि उम्मत को सलाम भी पहुँचाना है, ये बात भी समझ में आ गई कि जन्नत की ज़मीन बहुत अच्छी है, ये बात भी समझ में आ गई कि जन्नत का पानी बहुत मीठा है, मगर ये दरख्त लगाना है तो हम कैसे दरख्त लगाएंगे। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे प्यारे नबी, बल्कि सारे नबियों के नबी, आप ज़मीन पर जाओगे, आप तो मेराज में आए हो, आप ज़मीन पर जाओगे, जाकर
سب کو کہنا ایک تسبیح پڑھتے جائیں، ہر تسبیح پر اللہ کی قسم اللہ جنت کا درخت لگاتا رہے گا۔ یہ کنہوں نے کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی کو فرمایا جنت کی زمین بہت اچھی، جنت کا پانی بہت میٹھا، آپ کی امت کو میرا بہت بہت سلام، لیکن جنت میں درخت لگانا ہے اور درخت لگانے کے لیے تسبیح پڑھنا پڑے گی۔ وہی بات ہمارے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا ایک تسبیح پڑھنی ہوگی، اللہ جنت میں درخت لگائیں گے۔ چلو کون سی تسبیح آپ سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے؟ کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک جنت کا درخت تیار، بولو ایک جنت کا درخت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ آپ کی امت کو کہنا یہ تسبیح پڑھے، جنت کا پانی بہت میٹھا، جنت کی زمین بہت اچھی، آپ کی امت کو سلام، مگر یہ تسبیح پڑھے اللہ ایک ایک امتی کا درخت لگاتا جائے گا۔ تو میرے پیارو یہی بات ہمارے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمائی، تو پورا مجمع پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس تسبیح پر اللہ جنت میں ایک درخت لگائے گا، ہمیں کتنی تسبیح پڑھنا چاہیے؟ ہمارے نبی نے فرمایا جتنی طاقت ہو اتنی مرتبہ پڑھنا، تیری طاقت ختم ہو جائے گی، مگر اللہ درخت لگاتے لگاتے تھکنے والے نہیں ہے۔ تو چلو پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بتاؤ یہ ہماری آواز آسمان پر جاتی ہوگی کہ نہیں جاتی ہوگی؟ ارے بولو نہ، جاتی ہوگی کہ نہیں جاتی ہوگی؟ اور ہمارے نبی سچے، جنت کا درخت لگتا ہوگا کہ نہیں لگتا ہوگا؟ اب تک ہم نے 4 مرتبہ پڑھا، مطلب میرے اور آپ کے 4 درخت تو لگ گئے، بولو سبحان اللہ۔ اتنا پیارا سودا کوئی نہیں کروائے گا میرے دوستوں کہ بیٹھے بیٹھے میں نے آپ کے جنت کے درخت لگوائے ہیں۔ جب آپ کے 4 لگے تو پڑھانے والے کے تو کتنے زیادہ لگے ہوں گے۔ دعا کریں کہ اللہ نے یہاں جمع کیا، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے، اور یہ خالی نہیں جائے گا، بولو یہ ذکر کرنا خالی نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک بات یاد آ گئی آپ کی برکت سے، ایک زمانے میں کوئی بہت امیر شہزادہ بہت بیمار ہو گیا، بے ہوش، بولو بیمار ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، بلکہ جتنے ڈاکٹر، جتنے اطباء، جتنے حکیم، سب نے کہا کہ یہ مرنے والا ہے، بولو یہ مرنے والا ہے، 2-4 گھنٹے باقی ہے، اس کے بعد میں اس کی روح نکل جائے گی۔ بڑے بڑے حکیم آئے، بڑے بڑے طبیب آئے، بڑے بڑے ڈاکٹر آئے، سب نے آ کر کہا کہ یہ شہزادہ ہے، بھلے کتنا بھی مالدار ہے، کتنا بھی امیر ہے، مگر 2-4 گھنٹے کا مہمان ہے۔ تو وہ جو شہزادے کے ابا تھے، شہزادے کے ابا یعنی بادشاہ، بولو شہزادے کے ابا کون؟ انہوں نے کہا کوئی مولانا کو بلاؤ، کوئی مولانا کو بلاؤ، کیونکہ میرا بیٹا جوان ہے، 22-25 سال کا میرا بیٹا ہے، اور 2-4 گھنٹے میں میرا بیٹا مر جائے گا، اور میرا بیٹا تو جوان ہے، ابھی تو اس نے جوانی میں قدم رکھا ہے، کوئی مولانا کو بلاؤ۔ اب جب مولانا کو بلائے، اب وہ مولانا کیا کریں گے؟ بھائی میرے جیسا مولانا ہوگا، وہ مولانا آئے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے، بولو سورہ فاتحہ پڑھ کے، یہ میں کہتا ہوں سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے، وہ مولانا آئے کچھ پڑھتے جائے اور کر کے دم کرے، پھر کچھ پڑھے پھر دم کرے، کچھ پڑھے اور پھر دم کرے، کچھ قرآن پڑھے پھر دم۔ اتنے میں ایک شور آیا کہ اس وقت کے زمین کے سب سے بڑے ڈاکٹر، سب سے بڑے حکیم، سب سے بڑے طبیب، جن کا چارج بھی بہت اونچا ہے، وہ آ رہے ہیں۔ ان کا نام ہے ابو علی سینا، بولو کیا نام ہے؟ ابو علی سینا۔ یہ آپ کو نہیں معلوم ہوگا، لیکن جتنے علماء کرام ہیں نا ان کو معلوم ہے، کیونکہ یہ جو تھے نا بہت بڑے سائنسداں تھے، بہت بڑے طبیب تھے، بہت زیادہ ان کو حکیم کی معلومات تھی۔ تو وہ آ رہے تو پورے گاؤں میں شور ہو گیا، ابو علی سینا آ گئے، ابو علی سینا آ گئے، ابو علی سینا آ گئے۔ اب ابو علی سینا آ گئے، اب ظاہری بات ہے کوئی حکیم جب آئے گا تو سارا مجمع جمع ہو گیا۔ وہ حکیم صاحب آئے، وہ شہزادہ تو ایسا ہی بے ہوش پڑا تھا، انہوں نے اپنا ہاتھ لے کے اس کی نبض کو چیک کرنا شروع کیا۔ آپ بھی ڈاکٹر کے پاس گئے ہوں گے، حکیم صاحب کے پاس گئے ہوں گے، تو وہ آپ کی ہاتھ کی نبض
تو ابو علی سینا چیک کر رہے, بازو میں کون بیٹھے؟ وہ مولانا. وہ پڑھ پڑھ کے کیا کر رہے؟ دم کر رہے. وہ پھونک مار رہے, پڑھ پڑھ کے پھونک مار رہے. تو ابو علی سینا کو غصہ آیا کہ میں اتنا بڑا حکیم, میں اتنا بڑا ڈاکٹر, میں اتنا بڑا طبیب, میں جو ہزاروں آپریشن کرنے والا, اور یہ مولانا بوڑھے میاں آئے پڑھ پڑھ کے پھونک مار رہے, پڑھ پڑھ کے پھونک مار رہے, پڑھ پڑھ کے پھونک مار رہے. تو پوچھا کیا کر رہے ہو؟ ابو علی سینا حکیم تھے, انہوں نے مولانا کو پوچھا, او مولانا کیا کر رہے ہو؟ تو مولانا نے کہا کیا کروں گا, قرآن پڑھ کے دم کرتا ہوں, اللہ اللہ کر کے دم کرتا ہوں, قرآن پڑھ کے پھونک مارتا ہوں, اللہ اللہ کر کے پھونک مارتا. تو ابو علی سینا نے کہا میں نالج والا آدمی ہوں, ایجوکیشن والا آدمی ہوں, میں تعلیم تعلم والا آدمی ہوں. تم جو پھونک مارتے ہو نا ہوا میں اڑ جاتی ہے. تم جو پھونک مارتے ہو, ہاں اللہ کا نام لیتے ہوں گے, قرآن پڑھتے ہوں گے, مگر جو پھونک مارتے ہو نا, کیونکہ انسان جو بھی بولتا ہے بولو وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے. بھائی میں بھی بول رہا ہوں, یہ میری آواز ہوا میں اڑ جاتی. تو کہا ایسا کر کے کیا فائدہ, اس سے اچھا وہ حکیم ابو علی سینا کہنے لگے میرے جیسا ڈاکٹری کرو, میرے جیسا سائنس پڑھو, میرے جیسا جغرافی پڑھو, میرے جیسا میتھمیٹکس پڑھو, میرے جیسا لاجک پڑھو, میرے جیسا بایولوجی پڑھو, اور کسی مریض کا صحیح علاج کرو. یہ کیا پڑھتے ہو اور پھونک مارتے ہو, پڑھتے ہو اور پھونک مارتے ہو, جو بھی آپ کرتے ہو یہ کہاں اڑ جاتا. وہ مولانا بہت ہوشیار تھے. بولو مولانا کچھ بولے نہیں. تھوڑی دیر کے بعد حکیم صاحب کو کیا کہا, حکیم صاحب وہ ابو علی سینا تم تو کتے ہو, کتے. مولانا نے کیا کہا, تم تو بتاؤ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اتنے بڑے حکیم, سارا مجمع جمع, اور سارے مجمع کے بیچ میں ان کو کیا بولتے ہو, تم تو کتے ہو. لیکن حکیم ابو علی سینا نے اپنے اوپر پورا کنٹرول کیا. آنکھیں نکال کر دیکھا کہ یہ نالائق, آج تک کسی نے مجھے کتا نہیں کہا, یہ پڑھے لکھے آدمی کو کتا کہتا ہے. خیر حکیم ابو علی سینا اس وقت کچھ نہیں بولے, اور وہ یوں یوں کر کے وہ جو پیشنٹ ہے نا اس کی نبض کو دیکھتے رہے, سینے کو چیک کرتے رہے, اس کے پاؤں کو چیک کرتے رہے. تو تھوڑی دیر میں وہی مولانا کیا کہتے معلوم, تم تو گدھے ہو گدھے. کیا کہا, تم تو گدھے ہو گدھے. اب ابو علی سینا کو بہت غصہ آیا کہ 5 منٹ پہلے میرے کو کتا کہا, اور 5 منٹ کے بعد میرے کو گدھا کہہ رہے. 5 منٹ پہلے میرے کو پورے مجمع کے بیچ میں کتا کہہ دیا, اور 5 منٹ کے بعد میرے کو پورے مجمع کے بیچ میں گدھا کہہ دیا. ابو علی سینا کو اتنا غصہ آیا, لیکن ابو علی سینا نے اپنے اوپر کنٹرول کیا. مولانا بھی بیٹھے رہے. پھر مولانا کیا کہتے معلوم, او حکیم صاحب آپ کو غصہ آ رہا ہے, آپ کو غصہ آ رہا ہے. تو ظاہری بات ہے ابو علی سینا تو غصے میں تھے, کہنے لگے غصہ نہیں آئے گا تو کیا ہوگا, تم نے مجھے انسان کو کتا کہا, جب تم کسی کو بھی کتا کہو گے تو غصہ آئے گا, اور اس کے 5 منٹ کے بعد تم نے مجھے گدھا کہا تو مجھے غصہ آئے گا. بھائی کسی کو بھی غصہ آئے گا, تم بیٹھے بیٹھے میرے کو کتا بولو گے, گدھا بولو گے تو غصہ آئے گا. تو مولانا نے کیا کہا, اس میں غصے ہونے کی کیا ضرورت ہے, جو بولے وہ تو ہوا میں اڑ گیا. تم کو میں نے کتا بولا, اڑ گیا ہوا میں. پھر 5 منٹ کے بعد میں نے تم کو گدھا بولا, ہوا میں. تو ابو علی سینا نے کہا ہوا میں اڑ گیا, غصہ تو آیا. تو کہا کتا اور گدھا بولنے سے غصہ آ گیا, تو اللہ اللہ بولنے سے کیا بیمار کو شفا نصیب نہیں ہوگی؟ ایک تم کو میں نے کتا کہا, اس کا اثر تمہاری طبیعت پر ہوا کہ تمہیں غصہ آیا. پھر میں نے گدھا کہا, تمہاری طبیعت پر اثر ہوا, تمہیں اور غصہ آیا. تو جب کتا اور گدھا بولنے سے طبیعت پر اثر ہوتا ہے تو کیا اللہ اللہ بولنے سے بیمار کو شفا نصیب نہیں ہوتی؟ بس وہ مولانا نے اتنا کہا کہ وہ شہزادہ کھڑا ہو گیا. بولو سبحان اللہ, ایک دم چست و چالاک اور چوبند ہو کے کھڑا ہو گیا. ابھی ابو علی سینا نے تو کوئی دوا بھی نہیں دی تھی, حکیم صاحب نے ابھی کوئی معجون بھی نہیں دیا تھا, حکیم صاحب نے ابھی تک کوئی کیپسول یا ٹیبلٹ بھی نہیں دی تھی, لیکن وہ مریض کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا, بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ لفظ اتنا پیارا ہے, دل سے نکلتا ہے تو سامنے والے کے دل کو اثر کر کے چھوڑ دیتا ہے. تو جب کتا اور گدھا بولنے سے طبیعت پر اثر ہوتا ہے تو کیا اللہ اللہ بولنے سے سامنے بیمار پر اثر نہیں ہوگا؟ اس لیے میرے پیارو, ذکر کرنے والا زندہ ہوتا ہے. بولو ذکر کرنے والا, اور جو ذکر نہیں کرتا وہ, یہ میں نہیں کہتا, ہمارے نبی نے فرمایا حیٌّ الذی یذکر اللہ ربہ, وہ زندہ ہے جو اللہ اللہ کرے گا. میتٌ الذی لا یذکر ربہ, وہ مردہ ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا. اچھا بات آئی تو آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا, حضرت با یزید بستامی.
بھائی ہاں بولو یا نہ بولو. کیا نام؟ حضرت بایزید بستامی. بہت بڑے حافظ کا ہو، قاری کا ہو، عالم کا ہو، مفتی کا ہو، محدث کا ہو، مجود کا ہو، مقرر کا ہو. بہت اللہ نے نوازا تھا حضرت بایزید بستامی کو. اب کوئی جنگل کا رہنے والا، بھائی کوئی جنگل کا رہنے والا ایک دم دیہاتی، اس کو ایک تمنا پیدا ہوئی کہ چلو شہر میں جاؤں اور حضرت بایزید بستامی سے ملاقات کرو. لوگوں نے اس کو کہا بھی کہ بہت دور جانا ہوگا، جنگل ہو، جنگل کا سفر کرنا ہوگا، پھر تم شہر میں پہنچو گے، پھر اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا، پھر وہ اللہ کے ولی حضرت بایزید بستامی سے تمہاری ملاقات ہوگی. مطلب ہے کہ بہت لمبا سفر ہے. وہ جنگل کے رہنے والے نے کہا کوئی بات نہیں، زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ جائے گا، 2 مہینہ جائے گا، لیکن میں ضرور جاؤں گا. اور اللہ کے ولی، بولو کون؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے میں کیا کروں گا؟ ملاقات کروں گا. تو کہا کہ ٹھیک ہے. وہ اپنے گھر سے ٹفن لے کر نکلے. اچھا وہ جنگل کے رہنے والے تھے، ان کو پرندوں کی زبان بھی آتی تھی. جو جنگل کے رہنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو جانوروں کی زبان آتی، ان کو پرندوں کی زبان آتی تھی کہ پرندے آپس میں کیا باتیں کرتے. خیر وہ اپنا ٹفن لے کر چلے. راتوں کا سفر، دن کا سفر، راتوں کا سفر، دن کا سفر. ایک رات سوئے تھے، ایک درخت کے نیچے سوئے تھے. درخت پر 2 چڑیا، بولو درخت پر 2 چڑیا. ایک چڑیا دوسری چڑیا کو پوچھتی ہے. کیا پوچھتی ہے؟ یہ مسافر کہاں جا رہے؟ یہ مسافر کہاں جا رہے؟ تو دوسری چڑیا کہتی بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت بایزید بستامی کو ملنے جا رہے. بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت بایزید بستامی کو ملنے کے لیے جا رہے. تو پہلی والی چڑیا کہتی ہے ان کا تو ابھی انتقال ہو گیا، ان کا تو ابھی انتقال. اچھا انہوں نے سنا اور سمجھ گئے میرا تو سفر بیکار ہے، کیونکہ میں جا رہا ہوں حضرت بایزید بستامی کو ملنے کے لیے، اور یہ 2 چڑیا آپس میں بات کری کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو جن کا انتقال ہو گیا ان کو ملنے جانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ بہت دیر تک سوچتے رہے. پھر خیال آیا کہ ارادے سے نکلا ہوں، جاؤں گا. ارے وہ نہیں ملیں گے، ان کی قبر تو ملے گی. بھائی وہ نہیں ملیں گے، ان کو جہاں دفن کیا ہوگا قبر ملے گی، وہاں جا کے فاتحہ پڑھ لوں گا، وہاں جا کے سورہ احد، سورہ اخلاص پڑھ لوں گا، سورہ فلق پڑھ لوں گا، سورہ ناس پڑھ لوں گا، سورہ فاتحہ پڑھ لوں گا، اور کچھ دعا مانگ لوں گا. چلو وہ زندہ نہ ملے تو نہ ملے، ان کی قبر پر جاؤں گا. لیکن جب وہ اس علاقے میں پہنچے، اپوائنٹمنٹ مل گیا. حضرت بایزید بستامی تو زندہ تھے. ارے بولو حضرت بایزید بستامی. سوچنے لگے وہ چڑیا نے تو ایسا ہی بیوقوف بنایا. وہ پہلی چڑیا دوسری چڑیا کو بول رہی، دوسری چڑیا پہلی چڑیا کو بول رہی، اور وہ دونوں پرندوں نے جھوٹ بولا کہ بایزید بستامی کا انتقال ہو گیا تو زندہ ہے. چلو وہ ملے، جو ہدیہ دینا تھا وہ ہدیہ دیا، جو باتیں کرنی تھی وہ باتیں کی، جو نصیحت لینا تھا وہ نصیحتیں لی، جو بھی ایک عالم سے کرنا چاہیے سب کچھ انہوں نے کیا. جب جانے لگے تو کہنے لگے بایزید بستامی سے ایک بات کہوں آپ کو. کہا کیا؟ کہا میں آ رہا تھا، آدھے راستے سے واپس ہو رہا تھا، کیونکہ ایک چڑیا نے دوسری چڑیا کو کہا کہ آپ کا انتقال ہو گیا. بولو آپ کا انتقال ہو گیا. اور میں تو واپس جانے والا تھا. وہ تو معلوم نہیں، دل میں ایسا خیال آیا کہ چلو آپ زندہ نہیں ملیں گے تو کم سے کم آپ کی قبر تو ملے گی، آپ کی قبر پر فاتحہ پڑھوں گا. تو بایزید بستامی نے کہا وہ چڑیا نے سچ کہا. بولو وہ چڑیا نے سچ کہا. بولو ساتھ میں بولو وہ پرندے نے. تو کہا کیسے سچ کہا؟ انہوں نے تو کہا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا میں نہیں ہو، آپ تو میرے سامنے ہو. میں نے آپ کو ہدیہ دیا، آپ نے قبول کیا، آپ نے تقریر کی، میں نے سنا، آپ نے وظیفے بتائے، میں نے سنا، آپ کے ساتھ میں نے کھانا کھایا، آپ کے ساتھ میں پانی پیا، آپ تو زندہ ہے. اور وہ پرندہ تو کہتا تھا، وہ چڑیا کہتی تھی کہ آپ مر گئے. کہا کب کہا تھا اس نے؟ تو انہوں نے ٹائم بتایا. کہا کون سے دن کہا تھا؟ تو انہوں نے دن بتایا. کہا وہ چڑیا نے صحیح کہا، کیونکہ مجھے ابھی بھی یاد ہے اس دن اس گھڑی میں اللہ کی یاد سے رک گیا تھا. اتنی گھڑی، اتنا وقت میں نے اللہ اللہ، میرا دل غافل ہو گیا تھا، ورنہ میرا دل ہمیشہ اندر دھڑکن کرتا رہتا ہے، اللہ 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 اللہ. میں کسی سے بات کروں، میں کھانا کھاؤں، میں پانی پیوں، میرا دل اندر سے دھڑکتا رہتا ہے اللہ اللہ. لیکن جو گھڑی تم کہہ رہے ہو نا، مجھے برابر یاد ہے کہ وہ گھڑی اور وہ دن میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا اور میں ذکر نہیں کر رہا تھا. اور میرے نبی نے فرمایا وہ مردہ ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے. تو میرے پیارو، یہ تو بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کی باتیں ہیں. تو ہم بھی ہمارے دل کو تھوڑا دھڑکائے. اور کیا ہونا چاہیے ہماری زبان پر؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا. ہماری زبان پر کس کا نام ہونا چاہیے؟ اللہ. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، مجھے یاد ہے برابر صورت میں کہاں کہا تھا وہ نہیں معلوم، لیکن میں نے آپ سے کہا تھا میرے پیارو، اللہ کا ذکر اللہ کو بہت پسند ہے. بولو اللہ کا ذکر اللہ کو بہت پسند ہے. اسی لیے اللہ نے نمازوں کا ٹائم رکھا.
بولو نمازوں کا ٹائم رکھا. اگر ابھی کوئی بولے کہ میرے کو کل کی فجر پڑھنا ہے, پڑھ سکتا؟ نہیں بولو پڑھ سکتا؟ نہیں. اللہ نے نمازوں کو ٹائم میں رکھا. فجر کو فجر کے وقت میں, ظہر کو ظہر کے وقت میں, عصر کو عصر کے وقت میں, مغرب کو مغرب کے وقت میں, عشاء کو عشاء کے وقت میں, وتر کو وتر کے وقت میں. اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے 5 نمازیں رکھی ہے, لیکن 5 نمازوں کا ٹائم بتا دیا. ٹائم پر نماز ہوگی, بغیر ٹائم کے نماز ادا نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کا وقت بتایا. فجر کا کیا وقت ہوگا, ظہر کا کیا وقت ہوگا, عصر کا وقت, مغرب کا وقت, عشاء کا وقت, وتر کا وقت, تہجد کا وقت. تو نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ وقت میں, مطلب لیمیٹڈ. بولو لیمیٹڈ. فجر کا وقت شروع ہوتا ہے, ختم ہوتا ہے, ایک لیمٹ ہوتی ہے. اسی طریقے سے میرے پیاروں زکوٰۃ پہ آ جاؤ. اللہ نے اس کی لیمٹ بتائی ہے. بھائی زکوٰۃ روزانہ دینا ہے. ارے بولو نا, زکوٰۃ روزانہ دینا ہے. کیا روزانہ کوئی آپ سے زکوٰۃ مانگے گا؟ نہیں. مالدار ہوگا, صاحب نصاب ہوگا, سال میں 1 مرتبہ. بولو سال میں. حدیث پاک کے الفاظ حولان ہول. حولان ہول کا مطلب ہوتا ہے سال گزرے گا تو زکوٰۃ آپ پر واجب ہوگی, اور اللہ کا قانون آئے گا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مالداروں سے مال لیا جائے گا, غریبوں کو مال پہنچایا جائے گا, لیکن وہ مالدار سے کب لیا جائے گا؟ صاحب نصاب ہوگا. اور سال میں کتنی مرتبہ؟ ایک لمٹ ہے اس کی, لمٹ سال میں. اچھا روزے پر آ جاؤ. روزے کی بھی لمٹ ہے کہ نہیں؟ ابھی اگر کوئی بولے کل میں رمضان کا روزہ رکھوں گا, فرض روزہ رکھوں گا. ارے میرے پیارو, رمضان آنے تک کتنے بھی روزے رکھو, ایک بھی فرض نہیں ادا ہوگا. بولو ایک بھی فرض ادا نہیں ہوگا. اللہ نے لمٹ بنائی ہے, سال میں 1 مہینہ آئے گا. کون سا؟ رمضان. اسی میں روزہ رکھنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. اللہ فرماتے ایاما معدودات, 29 دن یا 30 دن سال میں 1 مرتبہ رمضان کا مہینہ آئے گا, اس میں روزہ. معلوم ہوا نماز لیمیٹڈ, زکوٰۃ لیمیٹڈ, روزہ لیمیٹڈ, حج لیمیٹڈ. بھائی کسی نے 1 مرتبہ حج کر لیا, کیا کہیں گے؟ حج فرض ادا ہوا, پھر دوسرے سال حج کو چلا, کیا ہوگا؟ فرض حج. ارے بولو فرض حج, کیا کہیں گے اس کو؟ نفل. کیونکہ جو لمٹ تھی وہ ختم ہو گئی. اللہ نے ہر انسان کے اوپر زندگی میں حج کتنی مرتبہ فرض کیا؟ 1 مرتبہ. مالدار ہوگا, زاد و راحلہ کا انتظام ہوگا, ٹکٹ ویزا کا انتظام ہوگا, وہاں کے رہنے کا انتظام ہوگا, وہاں کے کھانے پینے کا انتظام ہوگا. اللہ نے لمٹ بتائی. الحج, بولو الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نماز کو میں نے لیمیٹڈ بنایا, زکوٰۃ کو لیمٹ میں رکھا, روزے کو لیمٹ میں رکھا, حج کو لیمٹ میں رکھا. لیکن اللہ کا ذکر کرنا, جنت میں درخت لگانا, اس کی کوئی لمٹ؟ کوئی لمٹ؟ ہاں. نماز میں کتنی شرطیں؟ وضو ہوگا تو نماز ہوگی, وضو نہیں تو. اور ذکر کے لیے وضو. ارے بولو ذکر کے لیے وضو.
ایک عورت جو ناپاکی کی حالت میں ہے وہ بھی کہہ رہی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کہتے درخت لگاؤ. فرشتے کہتے ہوں گے یہ عورت تو اپنے حیض میں ہے, یہ تو اپنے نفاس میں ہے, یہ تو اپنے ناپاکی کے عالم میں. اللہ کہیں گے ناپاکی کے عالم میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے, ناپاکی کے عالم میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے, مگر میرا ذکر تو پاک اور ناپاک دونوں کرتے رہیں گے. بولو سبحان اللہ. اور کتنا ذکر کرنے کا, اس کی لیمٹ کیا ہے؟ ارے بولو نا لیمٹ کیا ہے؟ اللہ کو پوچھا گیا کہ ذکر کی لیمٹ کیا ہے. اللہ نے 22ویں پارے میں رکوع نمبر 2, بولو 22ویں پارے میں رکوع نمبر 2, اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والا مرد, ایمان والی عورت میرا نام لیتے جانا. اللہ ہم کتنا ذکر کرے؟ اللہ نے کہا بہت ذکر کرنا. تو ذکر کرتے کرتے تھکے گا, میں جنت کے درخت لگاتے لگاتے نہ تھکوں گا. صبح ہو تو اللہ کا نام, شام ہو تو ذکر کرنے کے لیے ہم کو کرنا کیا ہے؟ وضو کرنا ہے, کونے میں بیٹھنا ہے, خلوت میں جانا ہے, جلوت میں جانا ہے, مسجد میں جانا ہے, عبادت گاہ میں جانا ہے. اللہ نے فرمایا میرا بندہ کہیں چلتے چلتے بھی مجھے پکارے گا, میں سن لوں گا. بولو سبحان اللہ. کہا کھڑے کھڑے مجھے یاد کر لے, بیٹھے بیٹھے یاد کر لے, ارے بستر پر لیٹے لیٹے یاد کر لے. آپ کو معلوم ہوگا آپ اگر بستر پر لیٹے ہو, بولو آپ بستر پر لیٹے ہو اور اچانک آپ کے کمرے میں آپ کے ابا آ گئے. بھائی آپ کے کمرے میں کون آ گئے؟ اچانک یوں دروازہ کھٹکھٹا ٹھک 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 اور یوں دروازہ کھول ابا آ گئے. آپ لیٹے رہو گے؟ نہیں بولو نا, آپ لیٹے رہو گے. آپ کیا کرو گے؟ آپ بیٹھ جاؤ گے. ابا 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 آپ اچانک میرے کمرے میں آ گئے. یا اچانک آپ کی امی لکڑی کا سہارا لے کے آپ کے کمرے میں آ جاوے, امی کیا ہوا؟ یا چلو ابا اماں کو سوچو کوئی بڑا آدمی صورت کا, کوئی بڑا مولانا آپ کے گھر پر آ گیا, آپ لیٹے رہو گے؟ ارے بولو نا لیٹے رہو. اور اگر لیٹے رہیں گے تو مولانا کہے گا کتنا گستاخ آدمی ہے, میں اس کے گھر پر آیا, کھڑا بھی نہیں ہوتا, لیکن وہ اللہ کتنا پیارا ہے, مجھے پکارے گا کھڑے کھڑے تو بھی جنت میں درخت لگاؤں گا, بیٹھے بیٹھے تو بھی جنت میں درخت لگاؤں گا. اللہ کہتے میرا بندہ تھک گیا, لیٹے لیٹے کہہ دے تو بھی جنت میں درخت لگاؤں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اللہ فرماتے میرا بندہ میری بندی پکارتا جائے گا, کھڑے کھڑے اللہ اللہ کر لے, بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ کر لے, لیٹے لیٹے اللہ اللہ کر لے, تو اللہ اللہ کرتا جائے گا. بولو تو اللہ اللہ کرتا جائے گا. میں جنت میں تیرے نام کا درخت لگاتا جاؤں گا, اتنے درخت لگاؤں گا, ایک وقت آئے گا کہہ دوں گا میرا بندہ آجا, بغیر حساب و کتاب کے میں نے جنت کا فیصلہ کر دیا. قرآن کریم میں 22ویں پارے میں اللہ فرماتے جتنے مرد میرا ذکر کرتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ, حالانکہ اللہ مردوں کا ذکر کریں گے اسی میں عورتوں کا ذکر بھی آ گیا, لیکن یہاں اللہ نے دونوں کو الگ کیا. اے مرد حضرات ذکر کرنے والے, اے عورتیں اور خواتین ذکر کرنے والے, سمجھ لینا تم ذکر کرتے رہو گے, میں مغفرت کے پروانے دیتا چلا جاؤں گا. اللہ نے 22ویں پارے میں فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. اللہ فرماتے مردوں کو الگ بیان کروں گا, اے مرد حضرات ذکر کرنے والے, اے عورتیں خواتین ذکر کرنے والیاں, تم دونوں کے لیے میں نے مغفرت کا سامان تیار کر کے رکھا. اس لیے ذکر کرتے کرتے جنت کے درخت لگاتے جاؤ, لگاتے جاؤ, لگاتے جاؤ, لگاتے جاؤ, اتنے لگاؤ کہ قیامت کے میدان میں اللہ کا ذکر کرنے والا آ جا, کوئی حساب کتاب نہیں, بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا کر دیا. تو چلو آج یہ پہلا سبق ہم لے کر چلیں گے, کون کون ذکر کریں گے انشاءاللہ. اور ایک ذکر میں نے آپ کو بتایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی کو دنیا میں نہیں کہا, کون سے آسمان پر کہا؟
7वें आसमान पर फरमाया। तो चलो एक मरतबा सब लोग जिक्र कर ले, अल्लाह 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 ला इलाहा। आवाज नहीं आ रही, दाएं बाएं आवाज नहीं आ रही, जरा बुलंद आवाज से बोले, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला माबूद इल्लल्लाह ला मतलूब इल्लल्लाह ला मक़सूद इल्लल्लाह ला मशहूद इल्लल्लाह ला मौजूद इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। वही जिक्र करे, जन्नत में दरख्त लगाएंगे, साथ में बोले सुबहान अल्लाह, बोलो सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। और अगर साथ में पढ़े तो सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हम सबको जिक्र करने वाला बनाए। माँ बहनें भी बैठी होगी ना। इससे पहले कि मैं दूसरी बात करूं, मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने मुरीदों के साथ, अपने साथियों के साथ एक बात बहुत करता हूँ। शायद हो सकता है मेरे सामने वाले को पसंद भी ना आता हो। कुछ लोगों ने अमल किया, कुछ लोगों ने अमल नहीं किया। मैं कहता हूँ कुछ करो ना करो, एक इरादा करो कि अपने बच्चे को हाफिज बनाएंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन इरादा? स्कूल 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 नहीं छुड़ाने का, स्कूल नहीं। आपका बच्चा पहली भी पढ़ेगा, सेकंड भी पढ़ेगा, थर्ड भी पढ़ेगा, फोर्थ भी पढ़ेगा, फिफ्थ भी पढ़ेगा, 6, 7, 8, 9 SSC में भी जाएगा। लेकिन मेरे प्यारों, आज टेक्नोलॉजी का मैदान और एजुकेशन का मैदान इतना आम हो गया। पहले ज़माने में कहा करते थे कि जो मदरसे में जाएगा, बोलो वो स्कूल में नहीं जाएगा, जो स्कूल में जाएगा वो मदरसे में नहीं जाएगा। मैं खुद इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था और बम्बई की बहुत बड़ी स्कूल में पढ़ता था, सेंट लॉरेंस हाई स्कूल में मैं पढ़ता था। और वो पढ़ना इतना अजीब और गरीब था कि हम घर में बाकायदा अंग्रेजी में बातें करते थे। हालांकि मैं 5वें दर्जे में था। मुझे अभी भी याद है, अल्लाह मेरे मरहूम अब्बा की करवट करवट मगफिरत फरमाए, जब मेरे अब्बा के जहन में ये बात आई कि मुझे मेरे बच्चे को हाफिज बनाना है, तो पहला मशवरा ये दिया गया कि स्कूल से अलहदा कर दो। चुनांचे हमको स्कूल से अलहदा किया गया और उसके बाद में फिर मदरसे में रखा गया। लेकिन मेरे दोस्तों, आज तजुर्बा बताता है, आज का ये नया माहौल बताता है, आपका बेटा SSC भी पास करेगा, आपका बेटा डॉक्टर भी बनेगा, लॉयर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, आर्किटेक्ट भी बनेगा, कॉन्ट्रैक्टर भी बनेगा। और मेरे दोस्तों, हमने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, बड़ा डॉक्टर है। मगर जब सीना खोल कर देखो तो अल्लाह ने उसमें कुरान की दौलत भी अता किया है। लेकिन इसके लिए आपको नहीं, मेरी माँ बहनों को सीना कसना पड़ेगा। आपको मालूम है, अभी मैंने अल्लाह के वली का नाम लिया, बायजीद बुस्तामी। आप अगर उनके हालात देखोगे ना, हाफिज, बोलो कौन? हाफिज, कारी, आलिम, मुफस्सिर, मुकर्रिर, मुजव्विद, मुरत्तिल, मुजद्दिद। मालूम है, हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि किसी ने उनकी मुलाकात का इरादा किया। बोलो किसी ने उनकी, बहुत सुनने जैसी बात है। कौन? हज़रत बायजीद, किसी ने उनसे मुलाकात का इरादा किया और वो आया भी मुलाकात करने। लेकिन इतना हुजूम था, इतना हुजूम था, इतनी पब्लिक, इतनी जनता कि वो समझ गया कि यहाँ मुलाकात करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ भी सारा सिक्योरिटी रखा है, यहाँ भी सिक्योरिटी रखा है, और सामने मजमा है, पीछे मजमा, दाएं मजमा, बाएं, कहाँ से मुलाकात होगी। उसने बहुत कोशिश की कि कुछ आगे बढ़े, मगर आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। तो वो किसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया। वो आदमी पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया और कहा, अल्लाह वो तेरा वली बंदा है, अल्लाह वो तेरा हाफिज बंदा है, अल्लाह वो तेरा कारी बंदा है, अल्लाह वो तेरा आलिम बंदा है, अल्लाह वो तेरा मुहद्दिस बंदा है, वो तेरा मुफस्सिर
فقیر بندہ، میں ملاقات نہیں کر سکتا، لیکن اللہ پہاڑی پہ چڑھ گیا ہوں اور بہت بھرپور ان کا دیدار کرتا ہوں۔ وہ جو پہاڑی پہ چڑھ کے دیدار کرنے والے کا انتقال ہو گیا، جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیف فعل بک ربک، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ جو پہاڑی پر کھڑا تھا جس کا انتقال ہو گیا، اس نے اپنے دوست کو خواب میں کہا غفرنی ربی، میرے اللہ نے مجھے کہا کیوں معاف کر دیا؟ نمازیں بہت پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، زکات دیتا تھا، حج، کہا وہ سب اپنی جگہ پر، اللہ نے اس کے لیے معاف نہیں کیا۔ اللہ نے کہا تو نے محبت سے میرے ولی بندے کو دیکھا، میں بھی تجھے محبت سے دیکھ رہا ہوں۔ محترم سامعین کرام، امید کی جاتی ہے کہ حضرت قاری احمد علی صاحب کا یہ بیان آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔